جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ جو سیشن شروع کریں جی آج امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوئی تو اس کو جاری رکھیں گے. دی آئیڈیا واز پرائمریلی کہ یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ عرصے سے اگر میری یہ چیزیں فالو کی ہیں تو یہ آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا دیٹ اس کی کوشش ہے کہ ہم بچوں کی تربیت اپنے حوالے سے بات اپنی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کچھ پوائنٹس جو وچ گو اگینسٹ دی ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر اس کے حوالے سے اور ریلیجس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یعنی کچھ چیزیں جو ہیں ریلیجس ٹریننگ ریلیجس ریئرنگ کے حوالے سے بچوں کی اس پہ بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں. کچھ پروگرامز کچھ میری جو سکلز میں انٹروڈیوس کراتا ہوں اپنی ورکشاپس میں ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ کوشش ہوگی کہ یہ بیکاز اٹس این اوپن سیشن یہاں پر اٹس ناٹ اے کلاس روم نہ ہمارا یہ سیشن اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ایکسرسائزز بھی کریں لیکن اس کی ایک انٹروڈکشن کم از کم ہو جائے آپ کو کہ ہم کرتے کیا ہیں. میرا آج کا جو ارادہ تھا وہ تو ایکچولی یہ تھا کہ صرف ایک ویلکم سیشن ہو اور اس میں لوگوں کو بلا کے تو ریکویسٹ کی جائے اور جو اس کو سن رہا ہے جو اس میں انٹرسٹڈ ہے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنی جو اس سلسلے میں جو کویسچنز ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر میں اکیلا آدمی سوچ رہا ہوں تو اس کے اوپر دیٹ obviously will have its own limitations. اس کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے اس کو زیادہ وسیع کرنے کے لیے زیادہ انکمپسنگ کرنے کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بھی انپٹس اس میں شامل ہوں. تو ایک تو یہ انویٹیشن تھی. دوسرا جو ایک ایسپیکٹ جس کو میں سرینڈپٹس کہوں گا آئی واز ناٹ لکنگ فار اٹ وہ میں آج سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں کوشش کروں گا کہ یہ ود ان 15 منٹس ہو جائے جی اینڈ دین ویل بی اوپننگ دا فورم فار کویسچن آنسرز. آج کے لیے میں نے جب یہ اس کا تعارف کرایا اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ میں اور میرے محترم دوست یہاں پہ المورد میں جو ہیں جو اس کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں مجھے یہ کہا کہ یہ جو اگر ہم اس کورس کو ایڈ کر دیں کورس بنا لیں اس کا تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے شوڈ وی کال اٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. تو مجھے خیال آیا کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ ہی ہیز ریزڈ اور اس پر شاید ہمارا پہلا سیشن اسی پر ہونا چاہیے کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ڈیولپنگ یور شخصیت کی ڈیولپمنٹ اور کردار کی ڈیولپمنٹ میں ایک بنیادی فرق ہے جی. ہم اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار اصل میں نہیں ہے لیکن کئی دفعہ ان کو گڈمڈ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ ایک ہم جس ڈیولپمنٹ میں جس فورم پہ خواہ وہ سکولز ہوں خواہ وہ کالجز ہوں یونیورسٹیز ہوں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے عنوان سے جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے جی. اس میں میں آپ سے عرض کروں گا اپنے مطالعے کو جب شیئر کروں اگر میں تو دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک صاحب نے اس کو جب بیان کیا تو یہ کہا کہ ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزیومے ٹریٹس کی ڈیولپمنٹ. ریزیومے ٹریٹس آپ نے اپنا ریزیومے بنایا ہوگا نا کئی مرتبہ بنائیں گے یا بنایا ہوگا تو اس ریزیومے میں جو آپ اپنی ٹریٹس لکھتے ہیں وہ اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. وہ ٹریٹس ہیں جو دکھتی ہیں. یو کین ایکچولی شو دیم یو وانٹ ٹو شو دیم یو وانٹ ٹو ہیلپ پیپل نو کہ آپ نے کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کو آپ ریزیومے ٹریٹس کہہ سکتے ہیں یا جس کو آپ پرسنالٹی ٹریٹس کہہ سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس وہ ہیں جو آپ کی دکھتی ہیں جو سامنے ہیں اور دوسری وہ ٹریٹس ہیں جن کو آپ یولوجی ٹریٹس کہہ سکتے ہیں. یہ ویسٹ میں اس کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو جب یہ یولوجی پڑھتے ہیں یہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے جب تو اس کے
کلوز ریلیٹیوز میں سے کوئی یا کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ آ کر اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. یعنی ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ آفٹر یور ڈیتھ. اس کو سوچنا, اس کو خیال کرنا, یہ اصل میں کیریکٹر ٹریٹس کی طرف لے کے جائے گا کہ وہ چیزیں, مثال کے طور پر وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ ایز اے ویری ویل ڈریسڈ پرسن. I don't think so. Not many people would really crave to be remembered by being very well dressed اور بڑے وہ رکھ رکھاؤ والے تھے, تکلف کرنے والے تھے. یہ ساری ٹریٹس ہیں, یہ وہ ہیں جو پرسنالٹی ٹریٹس میں امپورٹنٹ ہیں. کیریکٹر ٹریٹس وہ ہیں کہ جو آپ کی, مثال کے طور پر آپ انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, لونگ انسان تھے آپ, یو آر اے لونگ فادر اور لونگ ہسبینڈ اور لونگ بردر. This is what you would want to be remembered as, not like you were a very, professionally very high up اور سب کچھ, these are things جو آپ کی ریزیومے میں بڑی اچھی لگیں گی. یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کنفیوژن کی بھی وجہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ کیوں ہے کنفیوژن, یعنی ہم اور اس کنفیوژن کے نتائج کیا ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اپنے حوالے سے کہ جس وقت کبھی کوئی سوچا آپ نے کہ میں کوئی عادت ہے جس کو اوور کم کرنا چاہتا ہوں, اینی تھنگ دیٹ یو تھنک آف, آئی وڈ لائک ٹو اوور کم مائی امپیشنس فار انسٹنس. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً وہ جگہیں سوچیں گے, اپنے دل میں لے کر آئیں گے اپنے ذہن میں کہ وہ کون سی جگہ ہے جدھر میں امپیشنٹ ہو جاتا ہوں. میں مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں ڈرائیو کرتے ہوئے بڑا امپیشنٹ ہو جاتا ہوں. اگر کوئی زیادہ غلط طریقے سے چلا رہا ہے تو میں آئی وڈ ایکچولی لوز مائی ٹیمپر مینی ٹائمس. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی میرے ذہن میں یہ آتا ہے تو کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اس غصے کو ٹھیک کر لوں. یعنی وہ جو ظاہر ہو رہا ہے میں اسی کو ٹھیک کر لوں. اسی کو میں ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو چیز میں مس کر جاتا ہوں بیکاز آف دس, جو سمجھ لیں اس کی کیا کہیں گے اس کو, اس کے ذہن پہ حاوی ہونے کی وجہ سے, یہ میری پرسیپشن کے اوپر جو حاوی ہوا ہے, میں اس کو جب نہیں سمجھ پاتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں بیہیویئرز ہیں جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے. میں خواہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, خواہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں جب اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ان کی کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, تو آپ دیکھیے فوراً جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ ہیں جو کرتے ہیں وہ, یعنی وہ میری بات توجہ سے سنیں, وہ میری بات مانیں, وہ کریں جو کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں, وہ نماز پڑھا کریں, وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کریں, وہ سوری, تھینک یو, ویلکم, اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن کو ہم سوشل ایٹیکیٹ کہتے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. ہم بہت کم اس پہ سوچتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے کچھ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا یا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سم ٹائمز وی وڈ جسٹ لائک دیم ٹو ڈو واٹ وی وانٹ دیم ٹو ڈو وداؤٹ نوئنگ وائی آر دے ناٹ ڈوئنگ واٹ وی وانٹ دیم ٹو ڈو آن دیئر اون. وہ خود سے کیوں نہیں کر رہے. چنانچہ اس کا نتیجہ ایک اور نکلتا ہے, یہ جس کو ہم بیہیویئرزم کہتے ہیں. بیہیویئرزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے بیہیویئرز ہیں. یعنی اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو آپ اچھے انسان ہیں, اور اگر آپ کا بیہیویئر برا ہے تو آپ برے ہیں. تو ہم بیہیویئرزم کا شکار ہو کر اس کے بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دس از واٹ ریئلی ہیپنس. اور یہ جو چیز ہے اس کا آپ کے ذہن پر غالب آنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اس کو اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے. بچہ چیخنے لگ پڑا ہے. میرے پاس عام طور پر جب لوگ یہ اپنے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مائی چائلڈ بڑا نارمل بچہ تھا, ٹھیک تھا, لیکن اب وہ خام خواہ چیخنے لگ پڑا ہے, وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے میری محبت کو اور سارا کچھ, اس طرح کی بات. یہ کیوں کرتا ہے وہ؟ آپ اگر پلٹ کے پیرنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں کرتا ہے, تو آئی ڈونٹ نو کیوں کرتا ہے. تو پھر اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہیو یو ایور ٹاک ٹو دا چائلڈ کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہیو یو ایور ٹرائیڈ ٹو ایون تھنک اباؤٹ اٹ
کہ اس کے اندر کے پروسیسز کیا چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک طرف یا دوسری طرف اس کا بیہیویئر دکھنے لگ پڑا ہے. وہ اندر کے پروسیسز آپ کے کیا چل رہے ہیں کہ جس وقت آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے یہ جو بھی کچھ آپ کو پرابلم ڈالتی ہے, یہ میری پرابلم ہے کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے غصے میں آ جاتا ہوں, آپ کی کیا پرابلم ہے. اینڈ وین یو تھنک اباؤٹ اٹ, تو اور اس کے اوپر پھر واقعی غور کرنے کی کوشش کریں گے آپ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں اس کے پیچھے بہت سارے پروسیسز ہیں. ان پروسیسز کو ٹھیک کرنا اصل میں یہ ہے کیریکٹر ڈیولپمنٹ. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از ناٹ اباؤٹ امپروونگ ہاؤ آئی اپیئر. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از امپروونگ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ می. وہ نظر نہیں آئے گی, یعنی فار اے ویری لانگ ٹائم ہو سکتا ہے کچھ بھی پتہ نہ چلے. میں جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہوں دس از مائی پرسنالٹی. ٹھیک ہے جی, آپ کو اچھی لگے بری لگے دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو, آپ کی اوپینین بن گئی ہے میری پرسنالٹی کے بارے میں. یہ جو میری پرسنالٹی ہے آپ کو یہ دکھ سکتی ہے, یہ آپ کے اوپر نمایاں ہو سکتی ہے. ود ان 5 منٹس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدمی کی پرسنالٹی کیسی ہے. میرے کیریکٹر سے واقف ہونے کے لیے آپ کو میرے ساتھ میری اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر سے گزرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آدمی گاڑی چلاتے ہوئے کس طرح بیہیو کرتا ہے, اس کو اپنے انٹرنل پروسیسز کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. یہ جو سپرفیشلی ہم مثال کے طور پر, یہ مجھے کہا گیا کہ 2 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہے, سپرفیشلی میں یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے بالکل وہ بن سکتا ہوں جو اصل میں معز امجد نہیں ہے. یہ میری وہ پرسنالٹی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, جو میرے خیال میں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. بٹ واٹ آئی ریئلی ایم مائٹ ناٹ بی ویری ایکسیپٹیبل فار یو, اور اس کے نتیجے میں اس کو چھپا سکتا ہوں. یہ میرے اندر صلاحیت ہے. یہ مطلب یہ انسان, ہم سب میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس وقت ویسے بیہیو کر سکتے ہیں کہ اپنے اوپر کچھ پردے کچھ ماسک لگا سکتے ہیں. اسی کے کچھ نتائج نکلے ہیں جی. میں آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ویری بریفلی ٹاک اباؤٹ دیم. ایجوکیشن میں مثال کے طور پر یہ جتنے بھی آپ کے مین میڈ سسٹمز ہیں نا جی, جتنے بھی مین میڈ سسٹمز ہیں, ایجوکیشن از اے مین میڈ سسٹم. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات جب ہم کرتے ہیں کہ ایک اتنے سال کے بچے کو اتنا کچھ آنا چاہیے, یہ اصل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ہماری اسیسمنٹ ہے اباؤٹ دی ایوریج چائلڈ, اور اس کے بیسس پر ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا یا وہ نہیں سیکھ رہا اتنا, تو اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں یہ بلو ایوریج ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ سیکھ سکتا ہے تو یہ ابو ایوریج ہے. یہ ایوریج کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ ہمارا سلیکٹڈ سیمپل تھا جس سے ہم نے ایوریج نکالی ہے. وہ ایوریج ڈسٹارٹڈ بھی ہو سکتی ہے, یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں. اور ہمارا ایک پیراڈائم بھی ہے. ہمارا پیراڈائم یہ ہے کہ ہر بچہ ہر انڈیویجول یونیک ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ایوریج کے مطابق پرکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایوریج میں کدھر فال کرتا ہے. اب یہ دیکھیے, میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں. یہ جو مین میڈ سسٹمز ہوتے ہیں یہ مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں, بڑے آرام سے مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ سن رہے ہیں, انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا بھی ہوا ہے. یعنی کتنی بار ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ آپ نے اپنی کلاسز میں جو ایگزام تھا, آپ کا فائنل پیپر تھا, چاہے وہ کالج یونیورسٹی کے لیول کا ہو, چاہے وہ اسکولز کے لیول کا ہو, چاہے بالکل پرائمری اسکول کے لیول, وہ اس کی تیاری ود ان 2 days کر لی تھی. ہوا ہے نا جی. یہ آپ نے سسٹم کو مینیپولیٹ کیا ہے. سسٹم آپ کی لرننگ کے لیے بنا تھا. لرننگ از اے نیچرل سسٹم, اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ لرن نہیں کر سکتے ان 2 days, بٹ یو کین ایکچولی گو تھرو اینڈ پاس دا ٹیسٹ ایٹ اے ویری ویری گڈ گریڈ ان ود ان 2 or 3 days. میں یعنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے جی, اس لیے کیونکہ یہ کیا جا سکتا ہے. دس کین بی ڈن. اس کو کہتے ہیں کریم کیا ہے. یعنی آپ نے وہ جو پروسیس آپ نے اختیار کرنا تھا اوور 6 month سیمیسٹر اور اوور اے ایئر, وہ آپ نے کریم کر کے ود ان 2 or 3 days اس کو یو ہیو گون تھرو اٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن نیچرل سسٹمز میں یہ نہیں ہو سکتا. فار انسٹنس, آپ ایگریکلچر میں کریمنگ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ابھی میں جب آ رہا تھا تو حافظ صاحب میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ ان کی الحمدللہ بارش ہو گئی ہے ادھر ڈسٹرکٹ چکوال میں, اور اس کے نتیجے میں مونگ پھلی جو ہے وہ اب لگائی جا سکتی ہے. دس از ویری گڈ نیوز. اور اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کب کب مجھے اور بارش چاہیے. یہ جو چیز ہے, جب وہ بارش چاہیے, جب پانی چاہیے, جب زمین کی نرمی آپ کو میسر ہونی چاہیے فار دی رائٹ گروتھ آف مونگ پھلی, تو اس میں آپ اگر وہ نہ ہو تو نہیں ہوگی.
ایگریکلچر کو آپ کریم نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ آپ کو اگر ایگریکلچر میں جانا ہے تو آپ کو ایک ٹائم پہ سیڈ ڈالنا ہے. اس سیڈ ڈالنے سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہے. اس کا یہ سیزن ہے زمین کی تیاری کا. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی. اس کے بعد سیڈ ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد کھاد دی جائے گی, زمین کو پانی دیا جائے گا, سب کچھ ہوگا ٹائم پہ, یہ سب کچھ کیا جائے گا, اور پھر یہ امید رکھی جائے گی کہ شاید فصل ہو جائے. یقین پھر بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ایگریکلچرل, یہ ہے نیچرل سسٹم. اس کو آپ کریم نہیں کر سکتے, لیکن آپ مین میڈ سسٹمز کو کریم کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ وہ جو اصل چیزیں ہیں ان کو اوور لک کر سکتے ہیں اینڈ اسٹل گیٹ تھرو دا سسٹم. اینڈ وی ہیو آل بین تھرو اٹ. ایسا ہے نا جی, ہم نے کیا ہے. اور اگر نہیں کیا تو دین یو ویسٹڈ یور ٹائم. دیر آر مینی تھنگز جو اس میں, یعنی آئی کین ٹیل یو کہ اگر آپ اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں جو آپ نے پہلے 12 سال کی ایجوکیشن حاصل کی, اس میں سے واٹ از اٹ دیٹ یو یوز ایوری ڈے لائف میں, اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو یوز کرتے ہیں زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں. آپ یقین کریں کہ یہ میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی جب میں ایک ٹیچرز کے, پورے پاکستان میں ٹیچرز کے گروپس کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا, اور ایک آدمی نے آؤٹ آف آل دوز ٹیچرز ایک دن کھڑے ہو کر مجھے یہ کہا. میں بڑا اسپیسیفک کویسچن پوچھتا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میٹرک پاس ہیں نا, تو سب لوگ ہنستے تھے کہ ہاں جی پاس ہے کیا. تو میتھمیٹکس بھی پڑھا تھا, ہاں جی میتھمیٹکس بھی پڑھا تھا. لاگرتھمز پڑھا تھا, لاگرتھمز بھی پڑھا تھا. میں نے کبھی کسی نے یوز کیا اس کو, یا آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں پتہ. لیکن لاگرتھمز کیا تھا, اور لاگرتھمز میتھمیٹکس میں بڑے اچھے نمبر لے کے پاس بھی کیا تھا. ایک صاحب نے جب ہاتھ اٹھایا تو آئی واز ٹرولی سرپرائزڈ, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یوز کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا کیا کرنے میں یوز کیا؟ تو کہتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں. تو دیٹ از ناٹ واٹ آئی مینٹ, سیریسلی دیٹ از ناٹ واٹ آئی مینٹ. واٹ آئی مینٹ واز ان یور لائف. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ نے یہ جو ایکویشنز ہوتی ہیں, یو نو کوڈریٹک ایکویشن, کبھی یہ یوز کی ہے؟ ہیو یو ایور یوزڈ میتھمیٹیکل کانسیپٹس ان یور ڈیلی لائف؟ 12 سال کی ایجوکیشن میں آپ نے کیا کیا یوز کیا ہے, لیکن سارے امتحان پاس کیے ہیں. اگر آج غور کریں تو لرن کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ جو چیزیں لرن کی ہیں اس ایجوکیشن سسٹم سے, وہ اصل میں ایجوکیشن سسٹم نے پلان کر کے دی نہیں. مثال کے طور پہ کچھ ایٹیٹیوڈز لرن کیے ہم نے. یہ ہم نے لرن کیا ادھر کہ بڑوں کے ساتھ ہمیں زیادہ دیر تک کویسچن نہیں کرنا چاہیے. بڑے اریٹیٹ ہو جائیں تو وہ گریڈ خراب کر دیتے ہوتے ہیں. یہ ہم نے لرن کی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا جی. ناؤ دیز آر دا تھنگز, اور یہ لائف لانگ لرننگز ہیں آپ کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دیز آر ویری سیریس ایشوز. آئیے اس طرف ریلیجس ایجوکیشن کی طرف. میں آپ سے عرض کروں ادھر بھی یہ پرابلم ہے. یعنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ وہاں پر بری طرح سے اگنور ہوئی ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے وین آئی سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ بری طرح سے اگنور ہوئی ہے, تو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ریلیجس آدمی کے لیے ابھی ہماری اپنی نیشنل لیول پہ یہ فنامنان جب چلا, تو ہم جانتے ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے کہ قرآن مجید ہماری زبان میں نہیں ہے. ہم اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت غور و تدبر سیکھنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. اس کے اچھے تراجم ہمارے سامنے آنے چاہیے. یہ ساری چیزیں دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. جب یہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کے کردار کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا دو. دیٹ از فائن, قرآن پڑھا دو, اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کر آئیں, کیونکہ قرآن اتنا ہی اچھا پڑھایا جائے گا جتنا اچھا پڑھانے والا ہوگا. اگر آپ کی کلاس میں جو ٹیچر ہے, میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, آپ میں سے اگر کسی نے ٹیچنگ کی ہو تو خاص طور پر, اور اگر آپ نے ٹیچنگ نہ کی ہو تو اسٹوڈنٹس ہیں عام طور پر, یہ آپ جانتے ہیں. دیر آر مینی ٹائمز وین اے ٹیچر از ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈیلیور دا لیکچر. ایسا ہوتا ہے نا جی زندگی میں, ایسا بارہا ہوا ہوگا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. فار اینی ریزن, فار اینی پروکریسٹینیشن بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہوا اس کے بعد وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ نے اگر اس طرح سے کلاس میں آپ گئے ہیں اور کلاس لی ہے, تو اس دن اپنے سبجیکٹ میں آپ نے بچوں کو کچھ نہیں ایڈ کیا. ایسا ہی ہوگا نا, بیکاز آپ تیار نہیں تھے, آپ نے گپ شپ کی ہوگی, آپ نے ٹائم پاس کیا ہوگا, جو کچھ بھی کیا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان کے سبجیکٹ کے اندر تو کچھ نہیں ایڈ کیا, ان کے کیریکٹر میں پھر بھی کر دیا. اس لیے ان کے کیریکٹر میں آپ جو انفلوئنس کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پازیٹیو ہوتا ہے.
if you are a very conscious person, if you are a conscious parent, if you know کہ آپ کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اور ان کو آپ روک نہیں سکتے, تو آپ اس کے بارے میں یو ول نو کہ مجھے کچھ چیزیں نہیں کرنی ہیں, مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ یہ بچے نے سیکھ لینا ہے. میرا 1.5-2 برس کا نواسا ہے, اور اس کے پیرنٹس نے بہت کچھ کیا, لیکن اچانک آج سے 1.5 مہینہ پہلے اس نے چیز, جب اس کی والدہ نے اس کو دودھ کی بوتل پکڑائی ہے تو آگے سے اس نے کہا EQ, which was his way of saying thank you. And this is, why did he say that? اس لیے کیونکہ اس کے ماحول میں یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جب وہ اس نے واپس کیا اور والدہ نے کہا کہ تھینک یو بیٹے, تو اس نے آگے سے کہا ایکم. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. یہ ہے ہمارا افیکٹ, انفلوئنس آف رول ماڈلنگ, کہ ہم کیا چیز دے رہے ہیں. یہ اس کے بعد اس کو کچھ سکھانے, کوئی کبھی اس کو 1.5 سال کے بچے کو بٹھا کر یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا جب کوئی چیز دی جاتی ہے نا تو یہ کرتے ہیں, یہ وہ ایٹیکٹس ہیں جو محض رول ماڈلنگ سے آپ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں, محض رول ماڈلنگ سے, فار دوز پیپل جن کو کہ آپ انفلوئنس کرتے ہیں. Now these things keep this in mind کہ میں جس وقت یہ بات آپ کے ساتھ اب آئندہ فرائیڈیز کو شیئر کروں گا, اگر جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, تو اس میں جو اصل چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپیئر کیسے ہوں گے, ہم نے اپنے بیہیویئرز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہمارے بیہیویئرز کے پیچھے پروسیسز کیا چل رہے ہیں, واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ اس, بیہائنڈ آور اویئرنیس سم ٹائمز, کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا ڈیٹیلڈ کورس اٹینڈ کرنے کا ٹائم ملا, جو بیسیکلی میری کیونکہ اسی میں دلچسپی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان پروسیسز سے ہم اویئر ہی نہیں ہوتے موسٹ آف دا ٹائم. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ تھنک اباؤٹ ون تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو چینج ان یور سیلف, جو آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو چینج لے آئے گی, جسٹ ون تھنگ وچ یو ہیو بین ٹرائنگ ٹو چینج لیکن چینج کر نہیں پائے. آتی ہے کوئی ذہن میں کوئی چیز ایسی؟ کین یو تھنک آف سچ اے تھنگ کہ جس کو میں اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں. مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو اس میں اپنے لیے ٹارگٹ رکھا کہ میں اس کی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اور کافی حد تک کامیاب ہو جاتا ہوں. ایز فار ایز دی آڈینس از این آؤٹ سائڈر, میں آپ سے ملا ہوں, آپ میرے لیے آؤٹ سائڈر ہیں نا, لیکن اگر یہی میری اولاد بیٹھی ہو تو میں نہیں کر پاتا ہوں. اور یہ پتہ ہے کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ کہ یہ میں نے اپنی پرسنالٹی ٹریٹ ڈیولپ کی ہے, میں نے اپنا کیریکٹر نہیں ڈیولپ کیا. کیونکہ اگر کیریکٹر ڈیولپ کروں گا تو وہ اکراس دا بورڈ ہوگا, وہ ایک ہی رہے گا. وہ اصل میں میرے اندر کا روٹ ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اصل میں آئندہ جو کام کرنے ہیں وہ پرائمریلی اپنے پروسیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں آپ سے چند سکلز کا تعارف بھی کراؤں گا, ان کو اگر جو آپ کے سوالات ہوں گے ان پہ ایکسپلین بھی کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اٹینڈ اینی ورک شاپس, آپ خود اپنے گروپس بنا کر میں آپ کو وہ پروسیسز بھی بتا دوں گا جس میں کہ آپ ایک دوسرے کو انرچ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی سے اور اس کو سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کو سن کر نہ آپ کی ذات پہ کوئی فرق پڑے گا نہ میری ذات پہ پڑے گا, لیکن اگر آپ ان کو ٹرائی آؤٹ کریں گے, اگر آپ ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو یہ لازماً پڑے گا. آئی کین گارنٹی دیٹ کہ پڑھے گا جی. ہماری آؤٹ لک جو ہے, ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے کہ ہماری آؤٹ لک نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. وی نوٹس مور آف نیگیٹیوز اراؤنڈ اس. کبھی غور کیجیے گا, یاد کیجیے اس ٹائم کو کہ جس وقت آپ کی رپورٹ کارڈ آتی تھی اور پیرنٹس جو ہے وہ دے وڈ آسک یو ٹو کم اینڈ سٹ ود دیم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, تو وہ دے وڈ جنرلی فورگیٹ کہ آپ کے انگریزی میں یا میتھمیٹکس میں 90 مارکس آئے ہیں, اور انگریزی یا میتھمیٹکس ہی میں جس میں 30 مارکس آئے ہیں اس دفعہ, جس کو آپ چھپا رہے تھے رپورٹ کارڈ کے اوپر انگلی رکھ کے آپ دکھا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں ہے, یہ کیوں, وائی, اس میں کیوں 30 ہے. یعنی وی ہیو جنرلی بین کنڈیشن ٹو لک ایٹ واٹ از رانگ اراؤنڈ اس اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دیٹ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو امپروومنٹ کیسے آئے گی.
دیٹس اے گڈ پیراڈائم, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیراڈائم. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم شیئر کرنا چاہوں گا کہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے. یعنی وائی ڈو وی نیڈ ٹو ٹیل دا پرسنز ویکنیس. ہیو یو ایور بین ویری کمفرٹیبل وین پیپل ور ٹیلنگ یو اباؤٹ یور ویکنیس؟ بہت کمفرٹیبلی آپ نے سنا ہوگا, او یا دیٹس اے گریٹ تھنگ, ناؤ آئی فیل موٹیویٹیڈ ٹو امپروو مائی سیلف. ایسا نہیں ہوتا جی. ویکنیس انسان کو اس کی نیچر ہے, یہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں, لیکن وہ انکریجمنٹ چاہتا ہے. بڑی بری طرح سے اس کا خواہاں ہے کہ مجھے ایک ایسی انوائرمنٹ ملے جس میں کہ ہم سب انکریج کریں ایک دوسرے کو. وی اوائڈ شیئرنگ آور ولنریبلٹیز, ہے نا جی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیکھیے آپ نے یہ بڑا بے تکلفی سے جدھر کوئی ورڈ میں ایسا یوز کروں, ولنریبلٹیز کا مطلب اپنی کمزوریوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا غنی ثابت کرتے رہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ جس وقت لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کورس آفر کر رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ مجھے جو اکثر رسپانس ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آئی تھنک مائی وائف ریئلی نیڈز اٹ. آئی ریئلی تھنک دیٹ مائی پیپل, میری آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جو 300 لوگ ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے یہ کام کروا دیں آپ انہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے نہیں سوچا یہ؟ تو نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. نہیں اصل میں جو وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ان کی ضرورت ہے, میری ہے نہیں. میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ میں الحمدللہ اب اللہ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کچھ پرابلمز اس کی اوور آل کانسیپٹ کے بارے میں چاہتا تھا. آئی ایم ویری سوری آئی ہیو ٹیکن مور ٹائم دین آئی تھاٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو 15 منٹ سے زیادہ کر لیں ہم تھوڑا سا, کیونکہ آئندہ اگر میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا تو دے مائٹ ٹیک اے لٹل لانگر. آدھے گھنٹے سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا جی. اچھا جی, میری جو گزارشات ہیں میں اس کا بالکل چند ورڈز میں خلاصہ کر دوں. تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ. بس بالکل بریفلی, ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ریممبر از دیٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ریلیٹس ٹو مائی اپیرنسز. جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ میری پرسنالٹی ہے, میرا کردار آپ کے سامنے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو لیٹ سے یہ 2 سال یہ سیشن کرتے رہیں اور ان پرسن کرتے رہیں خاص طور پہ, کیونکہ آن لائن میں کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں, ان پرسن کرتے رہیں تو آپ کے سامنے کچھ میرے کیریکٹر ٹریٹس بھی آ جائیں گے. بڑا ہی بے صبر آدمی ہے بھائی, ہر وقت اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. یہ سارے میرے کیریکٹر ٹریٹس ہوں گے کہ میں اپنے خلاف کرٹیسزم کو بالکل برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. میں اصل میں ہر کامنٹ کا جواب دیے بغیر رہتا نہیں ہوں, چاہے وہ کسی نے محبت سے ہی کیا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جو اسپیکٹس جب آپ کے سامنے آئیں گے تو میری پرسنالٹی پیچھے رہ جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں جو بڑے بڑے ریلیشن شپس ہیں, جو بڑے کنسسٹنٹ اور بڑے پرماننٹ ریلیشن شپس ہیں آپ کے, ان میں آپ کو ٹرسٹ زیادہ کیا جاتا ہے یا ان میں زیادہ کیا جاتا ہے جدھر آپ کا تھوڑی دیر کا تعلق ہوتا ہے؟ Now, these are very important questions for us to consider. Keep this in mind. کیونکہ میں نے جب اس میں یہ لکھا نا اپنا امپروومنٹ گول, تو اس میں نے یہ لکھا کہ اگر میرا اسکیجول کوئی ڈسٹرب کر دے, میں نے ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے, میں نے یہ خیال ہے کہ میں نے آج یہ کام کر لینے ہیں, اور اگر مثال کے طور پر کوئی ڈسٹرب کر دے, کوئی ٹیلی فون کال ڈسٹرب کر دے تو میرا موڈ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے, اور اگر میرے گھر والا کوئی ڈسٹرب کر دے تو بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, کیونکہ میں ٹیلی فون کال پہ کیا کروں گا؟ مطلب میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دوں گا؟ نہیں, یہ تو پرسنالٹی کے خلاف ہے نا. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ. پیپل ول نو کہ اصل میں کیا ہوں. لیکن گھر والے بیچارے کیا کر لیں گے؟ یہ دس از, بٹ آئی شوڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ دس از واٹ مائی کیریکٹر از. تو ہم نے اس میں کوشش یہ کرنی ہے جی کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں, ناٹ اباؤٹ ہاؤ آئی اپیئر, کتنا اچھا یا برا ہوں میں دیکھنے میں یا بات کرنے میں, یا نہیں, میں اندر سے کیسا ہوں اور میں اندر سے کیسے بہتر ہو سکتا ہوں. اور اس معاملے میں نہ تو میں آپ کا ٹیچر بنوں گا یہاں پہ ویری آنیسٹلی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر میں ٹیچر بننے کا شاید اہل ہی نہیں ہوں. جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو چیز جس میں میں آپ کو انوائٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر کرنا چاہتا ہوں اپنے
اپنے لیے, اور میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ پلیز بی مائی کمپینینس, بیکاز آئی نیڈ کمپینینس. مجھے وہ ساتھی چاہیے, سیریسلی چاہیے, کہ جو مجھے یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ پھر تم سلپ کر گئے, اور خیر خواہی سے بتا سکیں. مجھے یہ پتا ہو کہ آپ جا کر ایڈورٹائز نہیں کرنے کا کوئی جذبہ رکھتے کہ یار یہ دیکھو یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کر, نہیں یہ مقصد نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کی مدد کے, اور اس احتیاج کی ہم ایک دوسرے کے لیے پورا کریں جی. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ سو پیشنٹ. میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ ود ان دس ٹائم ہم جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو کور کر لیں, تاکہ آپ بے دھڑک 1.5 گھنٹہ جو ہے پھر اس کا سوال و جواب یا کوئی بھی کامنٹ یا کوئی بھی بات کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ جی. Thank you so much, sir. My name is Hamza and I'm from GCU Lahore. So میرا سوال دراصل آپ کی جو ڈسٹنکشن ہے کہ آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں جو پیرللز ڈرا کرتے ہیں, تو ایک اور چیز ہمارے ہاں بڑی کثرت سے ملتی ہے, ہماری بک سٹورز پہ بڑا اس کا ایک یونرا آج کل بڑا عام ہوتا ہے, سیلف ہیلپ اور موٹیویشن کا, اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر بڑے کام کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو وہ اٹس ویری ٹائملی دی انفلوئنس آف موٹیویشن. آپ اس طرح سے کچھ چیزیں پڑھ کے اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہیں, اینڈ آفٹر سم ٹائم وہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں, اور اس طرح سے. تو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام کیریکٹر ڈیولپمنٹ, اور وٹ different are we going to do, or we going to use in this methodology جو آپ کی ہے کہ جس میں ہم یہ چیز کر سکیں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے ایک تو چیز یہ کہ سیلف ہیلپ بکس جو ہیں وہ بھی سیلف ہیلپ کا پورا یونرا ہی انفیکٹ وہ بھی جو ہے, اگر آپ کبھی اس پہ بہت زیادہ اندر جا کر کوشش کریں, موسٹ آف دیم ریلیٹ ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. موسٹ آف دیم ایز فار ایز موٹیویشنل از کنسرنڈ, وہ میں آپ کے ساتھ ایک اینیکڈوٹ شیئر کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے. میں وزیر آباد سیشن کر رہا تھا ایک, اور میرے سے پہلے ایک اسپیکر تھے, اور اس کے بعد میں وہاں پہ پہلے بھی کر چکا ہوا تھا. تو میرے جو ہوسٹ تھے جنہوں نے بلایا, تو انٹروڈیوس کراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انہوں نے آڈینس سے یہ کہا کہ آپ کے جانے پہچانے موٹیویشنل اسپیکر معز امجد صاحب. میں کہا جی کہ دیکھیں میں اس الزام سے اپنے آپ کو بری قرار دینا چاہتا ہوں, میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی. اور ویری آنیسٹلی ود آؤٹ اینی ڈس ریگارڈ ٹو اینی بڈی جو کہ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے, میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, اور یہی میں نے ادھر سوال بھی کیا کہ موٹیویشنل اسپیکر اصل میں کوئی بھی نہیں ہوتا. موٹیویشن یا تو آپ کے اندر ہوتی ہے, یا آپ ٹیمپریریلی انسپائر ہو جاتے ہیں کسی بات سے, اور مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کروں گا, اور پھر اس کے بعد تقریر ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی شعلہ بیانی جس کو آپ کہتے ہیں, میرے خیال میں شاید یہ میرے پاس آپ کو نہیں ملے گی جی, ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی کین ناٹ آفر دیٹ بیکاز آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے اسپیکر, آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ اے اسپیکر. ان فیکٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے گڈ اسپیکر, آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ فیسیلیٹیٹر, جس میں کہ میں آپ کی بات زیادہ سن سکوں. یہ میری زندگی کی ایسپریشنز یہ نہیں ہے کہ مجھے ایز اے اسپیکر یاد کیا جائے. میری زندگی کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کچھ زندگیوں میں پازیٹیو ٹرانسفارمیشن پیدا کی, ٹھیک ہے جی. اور پازیٹیو ٹرانسفارمیشن اس طرح نہیں پیدا ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو کیا ناٹ لائک دیٹ, آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں تو یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ موٹیویٹڈ ہیں, ان کو کیسے چینلائز کریں. یعنی آپ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کوئی موٹیویشن نہ محسوس کرتے ہیں جن کے بارے میں کرتا ہوں. آپ ایک یونیک انڈیویجول ہیں, ٹھیک ہے جی. مے بی یو ناٹ ویری انٹرسٹیڈ ان ویٹ لاس, ناٹ ایٹ لیسٹ ناٹ ود یور physique, you don't need to be. Maybe you are really motivated about being fit, or maybe you are really motivated about being mentally fit. لیکن there can be parallels جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ میں نے اگر فٹنس ایک بیلنسڈ اور ہولسٹک طریقے سے کرنی ہے تو کیا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے.
تو میں جو کوشش کرتا ہوں جی میرے اپنے سیشن میں جو بات ہوتی ہے, یہ جو میں نے آج یہاں پر کیا کہ ہم 15-20 منٹ کی بات کریں گے اور پھر یہی میرے سیشن میں ہوتا ہے, یعنی 15-20 منٹ میں ایک بالکل بریف سا بالکل چھوٹا سا تعارف کرا دیا جاتا ہے اس ٹاپک کا کہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, اور اس کے بعد لوگ اس ٹاپک کو آپس میں ڈسکس کریں. لرننگ اس طرح ہوتی ہے, لرننگ میرے بتانے سے نہیں ہوگی آپ کی, یہ ہو نہیں سکتی جی. دس از سم تھنگ which is truly against the very concept of learning. Learning, یہ جو کانسیپٹ ہے نا جی ہماری جس بیسس پر اسکولز اور یونیورسٹی میں جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر جانتا ہوں تو میں اپنی لرننگ آپ میں انڈیل دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اب آپ نے لرن کر لیا ہے. چنانچہ دیکھیے ہوتا کیا ہے, میرا سارا فوکس ٹیچنگ پہ ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز کا بھی سارا فوکس ٹیچنگ پہ ہوتا ہے, اور وہ یہ پوچھتے ہیں ٹیچر سے کیوں جی کورس کور ہو گیا, اور کورس کور ہو جانے کا مطلب یہ کہ بچوں نے سیکھ لیا ہے. آپ بتائیں کیا یہ واقعہ ہے, کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کورسز کور ہوئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہوئے لیکن ابھی شروع نہیں کیا سیکھنا, ابھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی the learning is yet to start. اس لیے کیونکہ لرننگ آپ نے کرنی ہے, میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں لرننگ کو, میری شعلہ بیانی آپ کو لرننگ دے نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے, دس از اے سیریس پرابلم. تو سیلف ہیلپ is primarily focusing on primarily, I won't say totally, but primarily focusing on personality development, how to be more how to appear more receptive, for instance. Motivation تو بالکل ہی میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں جی کہ there can be anybody who can. موٹیویشن ایک انٹرنل چیز ہے. دیکھیے میں مثال کے طور پر لوگوں کے موٹیویٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں. مثلاً بچوں کے ساتھ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, اور سیم ود دا کیس آف ایلڈرز, وہ ریوارڈز اور پنشمنٹس چینج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چانٹا پڑے گا یا نہیں پڑے گا سے, اور بڑوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی سے. ٹھیک ہے جی, فرق اس میں کچھ نہیں ہے, یعنی یہ پنشمنٹ ہو یا ریوارڈ ہو, یہ اصل میں ایک ہی چیز کے 2 سائڈز ہیں. ہم کس طرح سے بچوں کی انٹرنل موٹیویشن سمجھ سکیں. میں آپ کو سیریسلی ایک چیز آپ کو ADHD کا تو پتہ ہی ہوگا نا. ADHD ایک پرابلم ہے, یعنی اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے سیریس پرابلم, اور بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے سے کئی لوگوں نے اس پاکستان میں مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ADHD ہے. تو میں نے کہا خدا کا خوف کریں, مطلب اتنی کامن چیز نہیں ہے یہ ADHD کہ ہر دوسرے گھر میں ہو. تو نہیں, وہ اس کو بالکل اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, اٹینشن اسپین ہی نہیں. میں نے کہا اچھا وہ کوئی کام اپنے انٹرسٹ سے کرتا ہے؟ ہاں اپنے انٹرسٹ سے تو کرتا ہے, پڑھنے میں کوئی اٹینشن اسپین نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر انٹرسٹ. میں آپ سے سب سے یہ کہتا ہوں, آپ سب میچور لوگ ہیں نا ماشاءاللہ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو ارینج کر دیتا ہوں اسپینش سیکھنا. کتنے لوگ کتنی دیر تک موٹیویشن سے سیکھ سکیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ وائی یو ڈونٹ سی اینی کنیکشن آف اسپینش ود یور لائف. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے دیر از اے ویری گڈ اپرچونیٹی, 50 لوگوں کی بڑی زبردست اپرچونیٹی پیدا ہوئی ہے اسپین میں, بڑا لوکریٹو کام ہے. 6 مہینے کے اندر اسپینش سیکھ لیں. Everybody would probably be interested now. Now you develop a connection. آپ نے بچپن سے لے کر اپنی 12ویں 13ویں جماعت تک جو کچھ پڑھا ہے, میں نے ابھی بتایا آپ کو, اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کی زندگی سے. Why would you be interested in studying that at all? میرے لیے تو سوال یہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے میرے سے یہ کہا کہ وہ بعض بچے تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. میں نے کہا اصل میں میرے لیے پرابلم وہ ہے کہ ان کو کیسے پیدا ہو گیا انٹرسٹ. مطلب ان کو آپ نے یہ ڈیولپ کر دیا اس ایج میں کہ میں اپنی پوری شخصیت کو ختم کر کے پڑھ لیتا ہوں. نہ تو اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق ہے, نہ میں نے اس کو کوئی یوز کرنا ہے. ہر سٹیج پہ اپنے کورس کے بارے میں نے یہ سنا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ یہ اگلی کلاس میں یوز ہوگا, بس اور کچھ نہیں. یہ اگلی کلاس میں یوز ہوگا, اور جو اگلی کلاس میں پڑھنا ہے وہ اس سے اگلی کلاس میں یوز ہوگا. یونیورسٹی کے لیول پہ جا کے شاید اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ یہ شاید زندگی میں بھی کبھی یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. سو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ٹریجڈی. اور اگر اس ایجوکیشن سسٹم میں کسی بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ قابل ستائش بچہ ہے.
ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی سوچنے سمجھنے والا بچہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی جو میں پڑھوں کو مقصد چیز پڑھوں. یو سی ٹیک اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ہم اے بی سی پڑھاتے ہیں, آپ پہلی لیول سے شروع کر لیں. اے بی سی پڑھاتے ہیں. اے بی سی کو آپ کے خیال میں وہ جو 3 4 5 سال کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے اچھا میں اے بی سی سیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں وہ ناولز پڑھا کروں گا. ایسے یہ ہوتا نہیں. آپ اس کو کہانیوں سے شروع کریں. اسٹارٹ بیکورڈز. ناؤ ہی ول نو کہ میں اے بی سی کیوں سیکھ رہا ہوں. اٹ ول بی سینسیبل فار ہیم ٹو ڈو اٹ. آپ جب چیزیں سینسیبل ہو جاتی ہیں نا, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کو سیکھنے کا, آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. یار اچھا اس سے مجھے سمجھ میں, آپ کا انٹرسٹ ہے جہاز بنانے کا, اب آپ انجینئرنگ میں بھی انٹرسٹڈ ہو جائیں گے. میں دیکھوں کہ کیا چیز ہوتی ہے, کہ کیا وہ ایروبکس کیا چیز ہوتی ہیں, یہ ساری جو ایروناٹکس کیا چیز ہوتی ہے, یو ول بی انٹرسٹڈ. لیکن آپ کو جس طرف سے پڑھایا جاتا ہے, لاگرتھم سیکھ لیں, نہیں آپ کو ایک بڑی لیول کی کیلکولیشنز کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو بتایا جائے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ناؤ اٹ ول میک سینس ٹو یو. اچھا یہ طریقہ ہے. یہ اپلیکیشنز ہیں جی انفارمیشن کی. آئی بلیو دیٹ موٹیویشن ہم سب میں ہے, لیکن مختلف چیزوں کے لیے. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ, اور ایک چیز نہیں ہے, ہم ایکسٹرنلی موٹیویٹ نہیں ہوتے, ہم ایکسٹرنلی تھوڑی دیر کے لیے انسپائر ہو جاتے ہیں. یہ میں نے یہی پوچھا تھا جو آپ نے کہا تھا, جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے. میں اپنی کلاس میں پوچھا تھا آپ کسی موٹیویٹڈ اسپیکر کو جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں, انہوں نے نام بھی لیے کچھ. میں نے کہا آپ یو فیل موٹیویٹڈ لسننگ ٹو ہیم؟ انہوں نے کہا جی بہت. میں نے کہا وہ موٹیویشن کب تک رہتی ہے؟ تو اس پر وہ مسکرا دیے, جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں ویسے ہی. یعنی دیٹ واز اٹ. یعنی موٹیویشن اسپیکنگ ختم ہوتی ہے, موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد لائف از بیک ٹو نارمل. ٹھیک ہے جی. دیٹس ناٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ. کیریکٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ میں کس چیز سے موٹیویٹ ہوتا ہوں, میری موٹیویشن کدھر ہے, انٹرنزک موٹیویشن میری کیا ہے, جس میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے جب میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں, اس سے بات شاید واضح ہو جائے. جب میری مذہبی زندگی ایمان سے پھوٹے گی تو کسی کو چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ میں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ادا کر رہا ہوں. نہیں, میری موٹیویشن اپنے ایمان سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر یہ میری موٹیویشن اپنے والدین کے خوف سے پیدا ہو رہی ہو تو پھر ایک پرابلم ہے. پھر جب تک میرے والدین ہیں تو یہ خوف بھی ہے, یا جب تک ان کی نظر ہے اس وقت تک ہے. میرے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موٹیویٹ کیا ہے سزا اور جزا سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہت سارے اس کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اس پر ہم جب پہنچیں گے ادھر ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ پہ تو ہم ضرور ڈیٹیل سے بات کریں گے. بٹ دا تھنگ از دیٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ اس ڈیسک کے نیچے گھس کے بھی کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے رب کی نظر میں ہوں میں. والد صاحب کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا. اس ڈیسک کے نیچے آپ والد صاحب سے چھپ کے جو مرضی کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں والد کے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے خوف سے اپنے اندر چیز پیدا کروں. لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں عادت پڑ جاتی ہے نا. پھر ٹرکی میں ایک روایت ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو آپ جب وہ 7 برس کا 8 برس کا 9 برس کا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 40 دن تک روز فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے گا اور نماز پڑھ کے واپس آئے گا تو 40 دن کے بعد اس کو بائیسیکل ملے گی. اٹس اے ریوارڈ. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے. یہ اس کا انٹرنل پروسیس ہے جو آپ جان ہی نہیں سکتے. یہ کبھی وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, آپ نے یہ گنجائش نہیں رکھی. اس کا انٹرنل پروسیس یہ بھی بن سکتا ہے کہ اب اگلے 40 دن کے بعد کیا ملے گا, کیونکہ نماز کی انٹرنزک ویلیو تو ہے کوئی نہیں. نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہ مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے. نماز اس لیے پڑھی کیونکہ ایک سائیکل ملے گی. اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, ریوارڈ ہمیشہ ایکٹیویٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے آپ کے لیے, ورنہ وہ ریوارڈ ہی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ نماز کا ریوارڈ دے رہے ہیں نا تو پھر آپ نے اصل میں یہ ایک سائلنٹ میسج بھی کمیونیکیٹ کیا ہے بچے کو کہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ سائیکل ہے. ورنہ تو میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے ذرا
آپ میں سے کون ہے جو اللہ کا بندہ جو مجھے اسلام آباد چھوڑا ہے 10 روپے دوں گا؟ کوئی بھی عاقل ایسا نہیں کرے گا. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اسلام آباد چھوڑا ہے 1,00,000 روپے دوں گا. ناؤ یو ول فیل کہ اسلام آباد جانے کی جو پین ہے اس سے بڑا ہے نا ریوارڈ, تو اب آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہو جائے گا, یو ول بی انٹرسٹڈ. اچھا جی, میں اگر اجازت ہو تو میں یہ دیز اے کویسچن جو مجھے وہ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آئی ایکسیپٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ از واٹ از گوئنگ آن ان می, بٹ ڈونٹ یو تھنک ٹو ویئر نائس کلوتھز اینڈ ٹو فالو اسپیسیفک فیشن افیکٹ آور انر سیلف ایز ویل. یس اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ بائی مائی موٹیویشن. مثال کے طور پر میرے ایکشنز جو ہیں, جب میں ایکٹ کروں, میں جب یہ کہوں کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ سے قریب ہونے کے لیے, تو میں یقیناً ہوں گا. لیکن اگر میں نماز پڑھوں سوسائٹی کے یا خدا کے یا اپنے والد صاحب کے پریشر میں کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھو, تو اس سے میں والد صاحب کے ہی قریب ہوں گا, اللہ کے قریب نہیں ہوں گا جی. یعنی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے انٹرنل پروسیسز آپ کے بیہیویئرز ماڈیفائی کرتے ہیں, لیکن وہ بیہیویئر آپ کے اندر سے ایمنیٹ کرنے چاہیے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مثال کے طور پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ہر روز صبح ناشتہ کرنے سے پہلے نہا دھو کر سوٹ پہن کر ٹائی لگا کر میز سے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد وہ کپڑے اتار کے شلوار قمیض پہن کے پھر سو جاتے ہیں. فائن, آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمز ود دیٹ. دیکھیے اس کے نتیجے میں ایک فارملزم پیدا ہوتی ہے زندگی میں, وہ اپنے اوپر یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں, ایک ایٹیکیٹ, مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہی چیز آپ اپنے بچے سے کہہ دیں اور اس کو اس پر فورس کرنے لگ پڑیں, تو جو وہ فارملزم پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اسی حد تک پیدا ہوگا کہ وہ آپ کو خوش کرتا رہ جائے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے وہ سوسائٹی کے پریشر سے ہو رہا ہے, چاہے وہ ماں باپ کے پریشر سے ہو رہا ہے, جو چیز آپ بظاہر اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں وہ آپ کی اندر کے پروسیسز پر وہ اثر نہیں ڈالے گی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈالے, انلیس کہ یہ آپ کے اندر سے پھوٹے کہ یہ میں خدا کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں, میں خدا کے قریب ہونے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. یہ جیسے ہی آپ کا خیال یہاں سے پیدا ہوگا نا, تو آپ کا روزہ رکھنا بھی آپ کو خدا کے قریب کرے گا. لیکن یہ میں نے یار میرا دل تو نہیں کر رہی, لیکن میری والدہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنا, اس سے نہیں وہ پیدا ہوگا, اس سے بس قربت والدہ کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ اچھا یہ اور بھی ہیں ادھر سے, کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے. جی جی السلام علیکم, دس از جنید فرام پنجاب یونیورسٹی لا کالج. میرے 2 کویشچن ہیں. پہلے ایک بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ جو گڈ کریکٹر ہے یا بیڈ کریکٹر ہے, یہ کریکٹر ہے یہ سوسائٹی ڈیفائن کرتی ہے یا کوئی ڈیوائن رولز ہیں یعنی خدا کی طرف سے یا کسی مذہب کی طرف سے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی نے ایک تھپڑ تمہارے منہ پہ مارا ہے, تم دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو, یہ ایک اچھا کردار ہے. اس کو کہا جاتا ہے نہیں, کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے, تمہارا یہ روب ہونا چاہیے کہ تم اسے یعنی اتنا ہونا چاہیے تمہاری شخصیت کے اندر کہ تم اسے بھی ایک مار سکو. ٹھیک ہے, تو پھر یعنی کیا ڈیفائن سوسائٹی ڈیفائن کر رہی ہے یا اس میں گڈ کیا ہے بیڈ کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا. ایک ایک کر کے جواب دے دوں میں. یہ ایک ہی سوال آپ نے کیا نا؟ ٹھیک جی. اور یہ اچھا کیا کہ ایک ہی کیا. میں عام طور پہ میرا حافظہ ایک ہی کا متحمل ہو سکتا ہے جی. جو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کیریکٹر ہے یہ اصل میں سوسائٹی نہیں ڈیفائن کرتی جی, اس لیے کیونکہ سوسائٹی اس کو جج کر نہیں سکتی. مثال کے طور پر یہ وہ ویلیوز یا وہ پرنسپلز ہیں جو یونیورسل ہیں. یونیورسل جب میں کہتا ہوں تو بیسیکلی دے آر کامن ان آل سوسائٹیز اینڈ آل ریلیجنس. مجھے ان لوگوں کی بات بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا سکھاتے ہیں, تو وہ آپ کو یہی پرنسپلز بتائیں گے. کوئی مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو, کوئی مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ بےایمانی کرو, اس لیے کیونکہ یہ وہ مذہب سکھاتا ہی نہیں. مذہب نہیں یہ سکھاتا, یہ وہ پرنسپلز ہیں جو آپ کی کانشنس میں پڑے ہوئے ہیں. مذہب اگر اس کے خلاف کچھ کرے تو مذہب ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہے گا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھیں کہ مذہب آ کے یہ کہے کہ یہ جو متففین ہیں نا یہ بڑے زبردست لوگ ہیں, جب اپنے لیے تلواتے ہیں تو خوب ٹھیک تلواتے ہیں, جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ہمیشہ کم کرتے ہیں. یہ مذہب تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہے گا. یہ تو وہ پرنسپل جو میرے اندر موجود ہے, جسٹس کا, ایکوالٹی کا, ٹھیک بات کرنے کا, یہ اس کو توڑ رہا ہے. چنانچہ
مثال کے طور پر سوسائٹی یہ ڈیفائن کر دے گی کہ آپ کو بیہیو کیسا کرنا ہے, آپ کو تھینک یو کہنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ سوسائٹی ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ تھینک یو کہو تو تھینک یو فیل بھی تو کرو, کیونکہ اگر میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ تم نے تھینک یو کہنا ہے وداؤٹ فیلنگ تھینک یو, وداؤٹ فیلنگ گریٹفل, تو تم اصل میں انٹیگریٹی کے خلاف کر رہے ہو معاملہ. میں اپنے بچوں کو کبھی غور کیجیے گا کہ یہ سکھاتا ہوں نا کئی دفعہ, آپ نے بچوں کو, اگر آپ کی اولاد نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا, اور یعنی اس وقت یہ نہ کیجیے گا. ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں جاؤ جا کے سوری کہو. The child is not feeling sorry, but he is going to say sorry. So the child is going to learn to be a person without integrity. کہ ٹھیک ہے کہہ دو, کیا ہے کہنا ضروری ہے. تو سوسائٹی وہ جو اپیرنس ہے وہ سکھاتی ہے, ٹھیک ہے جی. سوسائٹی بیسیکلی ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتی, کیونکہ دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جو آپ کی بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میرا جواب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مثلا وہ فورگیونیس کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, فورگیونیس کا, ٹھیک ہے جی. وہ کمپیشن کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے. اس کے بارے میں کہیں پہ کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. اور میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ اس کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ مذہبی انٹرپریٹیشن ہمیشہ پرورژن کریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ رسل نے ایک جگہ پہ بات کی ہے, خالد ظہیر صاحب کی فیوریٹ چیزوں میں سے ہے یہ, میں انہی سے میں نے سنی. میں نے رسل کو بہت پہلے پڑھا تھا, مجھے اب وہ یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ ہاں ایسا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ دیر آر گڈ پیپل ان سوسائٹی اینڈ دیر آر بیڈ پیپل ان سوسائٹی. دا گڈ پیپل ڈو گڈ تھنگز, دا بیڈ پیپل ڈو بیڈ تھنگز, بٹ دا پاور آف ریلیجن از سچ دیٹ اٹ کین میک دا گڈ پیپل ڈو دا ورسٹ آف تھنگس. پرورٹیڈ جو ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کروا دیتی ہے ہم سے. یعنی جو مثال کے طور پر ہم کمپیشن لیس ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے اندر لوگوں کی محبت ختم ہونا شروع ہو جائے. یہ دیکھیے یہ وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے کہ نہیں تمہیں تو ان سے نفرت کرنی چاہیے, مذہب تم سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرنی چاہیے, تو اب نفرت کرنے میں مجبور ہو گئے. اب آپ کیا کریں, دل میں تھی, اللہ نے رکھی تھی, لیکن وہ جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوگی. دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ تمہیں کفار سے نفرت کرنی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو بتائی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی ہے کہ ان کے خلاف بڑے سخت ہو جاؤ. یہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتائی کہ جو میرے سے یا میری انٹرپریٹیشن سے اختلاف کرتے ہیں. دیر از اے بگ پرابلم ہیئر. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اینڈ دیر از ناٹ مچ ڈفرینس. یہ جس چیز کو ہم کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ مزید کھل کے سامنے آ جائے گی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جی. میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اگر موقع ملا, نیکسٹ میں تو مشکل ہے لیکن مے بی ان دا نیکسٹ کپل آف سیشنز آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گا کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسل پرنسپلز ہیں. پھر غور کیجیے گا کہ آپ اس میں اگر ہیلپ کریں میری اور اس میں کوئی اضافہ کریں تو آئی ول بی ویری گریٹفل کہ یہ جتنی بھی ابھی تک میں نے دیکھی ہیں چیزیں اس سے یہ نکلتے ہیں. وہ 10 12 15 کے قریب ہیں وہ, اور ان کے اوپر اگر ہم کھڑے ہیں اس کا طریقہ بھی ہم شیئر کر لیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کھڑے ہوا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی میں آپ کا سیکنڈ آگے کر لوں جی. یہ ہے جی نیکسٹ کویشچن یہ جی کہ وی کانٹ ہائڈ آور کیریکٹر ایٹ ہوم بٹ وی آر ایبل ٹو ہائڈ اٹ in society for long time, or it does reveal in some time. Yes, it does sometimes it does get revealed, and because sometimes when the observing people can get to observe us in difficult times, or in difficult times مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشکل میں پڑے, پھر دوسری میں پڑے, پھر تیسری میں پڑے, یہ آپ کے باس بیٹھے تھے ساتھ تو کافی برداشت کر لیں گے آپ, کافی آپ کی وہ باس بیٹھے نا, آپ کا جو لیول ہے ٹالرنس کا وہ کافی ہائی ہوگا, لیکن بہرحال لیول ہی ہوگا. تو اگر اس سے آگے گزر جائے گی بات تو پھوٹ پڑے گا. وہ میں اس کی مثال دی تھی ایک دفعہ کہ کبھی آپ نے کوکا کولا کی بوٹل لے کے اس کو ایسے سے کر کے نا اس شیک کر کے تو اس کو کھول دیں تو وہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. وین یو آر ریئلی سپریسنگ یور ایموشنز, کیونکہ یہ بات رکھے ذہن میں
unless your internal processes are regulated, emotions بڑھتی چلی جاتی ہیں, بڑھتے 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 پھٹ جاتی ہیں, اور وہ پھر ان لوگوں کے سامنے بھی پھٹ سکتی ہیں. دس از دا ڈینجر. اللہ تعالیٰ پردے ڈالے رکھے ہم سب کی غلطیوں خطاؤں پر, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے. جی آپ کا نیکسٹ کویسچن ہے. آپ بہت شکریہ. میں بھی جب یہ کریکٹر کے بارے میں سوچتا ہوں اور یہ جب ساری باتیں انالائز کرتا ہوں, جس طرح ہمیں وہ آگے لگ رہا تھا کہ موٹیویشن اسپیکر سنو نا, سنتا ہے یار یہ کہانی سنا رہے ہیں, ایک باہر کی چیز ہے, بس ہم اس کو پریکٹس تو نہیں کر سکتے, یو کین ڈو ایوری تھنگ, یہ جو اس طرح کے سینٹینسز ہیں. اب یہ کریکٹر کے بارے میں بھی سن کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم گڈ کریکٹر کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سائنس ہاں بن جاتا ہے جس طرح نا, بس وہ معاشرے کے اندر. اب کچھ دیر کے لیے میں نے کلاس میں یا کسی باہر جگہ جا کے بیہیو کرنا ہے تو میں اچھا بیہیو کر لیتا ہوں. اب ایک مثال دے دیتا ہوں, جس طرح ایک ہاسٹلس کے اندر روم میٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو یار میں نے ایک اچھی جگہ کھڑا ہوں میں اخلاقی طور پہ. اب وہ آپ کا یعنی میٹرس بھی یوز کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے بھی یوز کر رہے ہیں, آپ کی بائک بھی, یعنی جو بھی ان کے ہاتھ لگ رہا ہے, اور رہتا ہے سینئرز ہیں, کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں ایک بندہ کہے کہ نہیں یار میرے پاس یہ ٹیچنگ ہے یا میں نے اس طرح سے رہنا ہے, پھر وہ یعنی آپ میرے پاس کچھ اچھا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی اس طرح سے آپ پریکٹیکل نہیں ہو سکتے, یا جو میں نے بتایا ہے کہ آپ تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو صحیح ہے, اس کی کرو, پھر اس طرح سے آگے بھی یعنی خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے, یہ سارے معاملہ. پھر اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ کیریکٹر نہیں, یہ مراد نہیں ہے میری, یعنی سائیں بننا مراد نہیں ہے. مطلب if this is the impression that I am giving you, I am really very sorry. Interesting. دیکھیے آپ کے پاس اس کی گنجائش ہے کہ آپ چاہیں تو یو الاؤ پیپل کہ آپ کی طرف سے ان کو فیض مل سکتا ہے تو دے دیں, جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہی دیں. یعنی یہ کوئی پریشر والی بات نہیں ہے, آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ناٹ لیٹ پیپل ٹیک یو فار اے رائڈ. یہ مقصد, یہ کیریکٹر نہیں ہے, یہ تو ویکنس ہے. کیریکٹر تو اسٹرینتھ ہے ہماری. کیریکٹر بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ میں اب چلو جی کر لو پھر, وہ والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. کیریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پرنسپلز کے خلاف اگر بات ہے تو نہیں, آئی ایم سوری, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. میں یہ نہیں کرنا, میں یہ اس کو غلط سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی وہ میں اگر یہ امپریشن ملا ہے تو یہ نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ. لیکن دیکھیے ہماری پرابلم کیا ہے, کچھ جگہوں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, تو یہ آپ کی رائے ہے, پہلے اس رائے میں غلطی کا امکان تو مانے نا. اچھا, اور اگر یہ اس نے واضح نہیں کیا, ابھی آپ پر واضح نہیں ہے, تو پھر تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس میں ایک بدزنی بھی شامل ہے. اچھا, اور پتہ یہ چلے بعد میں کہ واقعی دھوکہ دے دیا, اب اس کے ساتھ بات تو کریں. یعنی کیریکٹر بیسیکلی فیس کرنے کا نام ہے, کیریکٹر اوائڈ کرنے کا نام نہیں ہے. لیکن کچھ غلطیاں ہیں میرے اندر. مثال کے طور پر میں بیٹھ کے جب بھی تنہا بیٹھتا ہوں تو آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل. کبھی غور کیا, وی آر ویری فونڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ پیپل, ہے نا جی. بیٹھتے ہیں, چلیں باتیں کر لیں, اور کچھ نہیں تو اپنے کسی ٹیچر کے بارے میں بات کر لیں یا اسٹوڈنٹ کے بارے میں. وی انجوائے ڈوئنگ دیٹ. میں لوگوں سے جب پوچھتا ہوں نا یہ اسٹاف روم میں ٹیچر سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ گفتگو اسٹاف روم میں کیا ہوتی ہے, تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. دیٹ از گڈ انف آنسر. بھائی فیوریٹ گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جو اسٹاف روم میں نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بڑی مزیدار گفتگو ہوتی ہے, اس سے دل نہیں کرتا ختم کرنے کا. پیپل گیٹ لیٹ بیکاز آف دیٹ. اپنی کلاس کا ٹائم ہو گیا لیکن ایک گل اور سن لے, ایک گل اور سن لے یار, بڑی زور کی آ جاتی ہے. تو یہ ان کمزوریوں کو تو ٹھیک کرنا چاہیے نا. یہ والا ایسپیکٹ ہے. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ وداؤٹ بینگ, اچھا اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ نہیں دیکھیے لوگ تو میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہی ہیں نا, تو میں بھی کر لیتا ہوں. یہ اب غلط ہو گیا. یہ سائیں بننا نہیں ہے, یہ اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہونا ہے. تو بس اتنا ہی میری طرف سے, اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اس میں. میں پچھلے دنوں ٹیچر سے بھی اپنے کولیگ سے بھی المارد کے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک چیز جو مجھے بڑی سیریسلی لگتی ہے کہ پرابلم ہے,
وہ ہمارے ہاں مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایسا لٹریچر ہے جو یہ بتائے کہ ایمان کی افزائش کیسے ہوتی ہے. ایمان از ناٹ اے اسٹیٹک فنومینا, کیونکہ ایمان بیسیکلی ان سب چیزوں کی بنیاد ہے. یہ جس کو کیریکٹر کہتے ہیں, میں پرنسپلز پہ کھڑا ہوں, میں رسپیکٹفل ہوں. اگلے نے مجھے گالی دے دی ہے, بڑا دل کر رہا ہے کہ گالی کا جواب دے دوں, دے سکتا ہوں, طاقت بھی ہے, نہیں دے رہا ہوں, بڑا سپریس کر رہا ہوں. اچھا پھر اس نے اگلی گالی پھر دے دی ہے, تو میں کیا کروں اب؟ یہ والے جی تھینک یو جی تھینک یو. کیا کروں؟ ہاؤ کین آئی یہ اپنے اوپر کس طرح قابو کو برقرار رکھوں؟ وہ ہے جو ایمان کی فورس ہے کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں. اپنی زندگی میں خدا کو موجود کر دیں زیادہ, ٹھیک ہے جی, اینڈ اس کی بیسس پر اپنی میننگ میکنگ اس دنیا میں اپنے معاملات میں خدا کو ایڈ کر لیں. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم نا دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ پیورلی انٹرنل پروسیس ہے, ٹھیک ہے جی. میں اگر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یہ میں دکھا نہیں سکتا, لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کرنے سے ہمیں اس میں اسٹرینگتھ ملے گی. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ مجھے نہیں دکھا سکتے, لیکن آپ کے معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یو ول فیل مور ریلیکسڈ. آپ لوگوں سے پوچھیے ذرا کسی وقت کہ میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ کو بھی یہ لگے گا کہ لوگ بھی پیپل ٹاک اباؤٹ دیئر لائف ان اے پرٹیکولر وے. یہ پچھلی 6 مہینے پہلے تک زندگی بڑی پرسکون تھی, پچھلے 6 مہینے سے بڑی سخت آزمائش میں ہوں میں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یار آپ نے یہ سوچا ہے کبھی کہ یہ اتنی سخت آزمائش نہیں ہے جتنی پچھلی تھی؟ وہ تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوا کہ آزمائش تھی. کتنے بھول گئے ہم خدا کو, اتنی آسانی مل گئی ہمیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی میں ڈالا ہوا ہے, بڑی آزمائش میں ڈال دی ہے. جیسے ہی اس نے پکڑا, جولٹ کیا اور یہ کہا کہ سنبھل جاؤ ٹائم آ رہا ہے, تو مجھے لگا وہ بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا. تو یہ والا جو اسپیکٹ ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نا اگر ہم اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں. یہ ہے ایمان کی افزائش, لیکن دس از اے پارٹ آف یور انٹرنل پروسیسز. اٹ کی ناٹ بی, یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, میں آپ کو ریکویسٹ کر لوں گا کہ اس پہ پریکٹس کریں, یہ کریں وہ کریں, میں آپ شیئر کروں گا کہ آپ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز کو, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ پروسیسز آف لرننگ ہیں, آپ اس کو کتنی دیر تک رکھیں گے یہ آپ نے رکھنا ہے. یو وونٹ نیڈ ٹو لسن ٹو می اگین اینڈ اگین, لیکن آپ کو پریکٹس ضرور کرتے رہنا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں جی. کانشیسنیس از اے ویری ڈسیپٹیو تھنگ. ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, میں مائنڈ کنٹرول ڈیولپ کر لیا اور یہ اب میں آئی کین کیپ مائی مائنڈ کلیئر آف اینی تھاٹس فار 5 منٹس فار انسٹنس, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد 6 مہینے جب پریکٹس نہیں کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ واپس 1 منٹ پہ آ گیا. دس از سلپری گراؤنڈ. یہ پرابلم ہے, ہمیں کانسٹنٹلی آن دا اپ رہنا ہے, اینڈ گوئنگ اپ از ڈیفیکلٹ. اس کو بھی ریکگنائز کرنا ہے. نیچے جانا بڑا آسان ہے جی, پانی کو آپ اوپر سے چھوڑ دیں نیچے آرام سے چلا جائے گا. اوپر لے کے آنا ہے تو ٹیوب ویل لگانا پڑے گا, سب کچھ کرنا. یہی زندگی کا معاملہ ہے. زندگی کو اگر ایلیویشن کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک ایک قدم پر زور لگے گا, ایک ایک قدم پر. اور یہ 24/7 کا پرابلم ہے. یہ ہے جو نو ریلیکسیشن, یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے یار دیکھ لیں گے, یہ ایک پرابلم ہے. اچھا جی, کہتے ہیں ہاؤ ٹو جی ایک سوال تھا. جی جی, آپ نے پرنسپل کویشچن کی بات کی, پرنسپل ہونے کی بات کی. پرنسپل آدمی بہت پرابلمس کریٹ کرتا ہے اپنے لیے بھی, دوسرے آدمی کے لیے بھی. فار ایگزامپل اف آئی ریممبر مائی فادر, تو وہ پرنسپلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس دیٹس اٹ. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں, یہ مطلب میرا نہیں ہے یہ مطلب جی. دیکھیے ایک پرنسپل جو ہے, جزاک اللہ جی تھینک یو, ون آف دا ویری امپورٹنٹ پرنسپلز از کمپیشن. اگر میرے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے, میں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور یہاں پر کوئی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں, تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں سٹنگ ہیئر ایٹ دا ٹاپ آف دا کلاس, میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں نہیں بس اب میں اور مزید گنجائش نہیں دوں گا. نہیں, دوسروں کی رائے سن لیں, ہو سکتا ہے اس سے مجھے لرننگ ملے, اور انشاءاللہ ضرور ملے گی.
I'll be able to maybe phrase my point of view better next time. تو اس لیے میں اس کو پرنسپل نہیں کہتا ہوں. یہاں پہ یہ تو سیلف رائٹسنس کی طرف چلی جائے گی بات اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جب میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا, آخری بات میری ہے. یہ تھوڑی سی ڈینجرس بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, بزرگوں کو بھی بچائے, لیکن یہ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, دس از ناٹ واٹ آئی مین. بینگ اوپن مائنڈیڈ, بینگ ریسیپٹیو ٹو واٹ یو آر سیئنگ, میرے خیال میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے زندگی کا. میں نے تو اس سے بہت سیکھا ہے جی زندگی میں. وین آئی ہیو بین, میں نے اپنے بچوں سے بہت سیکھا ہے ویری آنیسٹلی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹھیک ہونے والی ہے, تو ایک تو مجھے ان سے فیڈ بیک بہت ملا, ٹھیک ہے نا جی, اور دوسرا بہت اچھا ملا. تو اس لیے آئی تھنک اف آئی وڈ کلوز دیٹ ڈور, تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہی ہوگا نا. اچھا, اور یہ دیکھیے پھر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اچھا یا برا, اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دیٹ یو آر اے رول ماڈل فار somebody. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے مے بی somebody that you don't even know. سیریسلی یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی اشارے پر کھڑا ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے نا, کبھی نوٹس کیا؟ اچھا, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کر کے بتاتا ہوں, اگر آپ اف یو آر بریکنگ اے سگنل تو لازماً آپ کے دیکھا دیکھی پیچھے کچھ اور توڑ دیں گے. یہ تو لازماً ہو جائے گا, کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو یہ چلیں اچھی بات ہے, لیکن دوسری نیگیٹیولی تو ہو جائے گا. تو اس چیز کے بارے میں بہت کانشیس رہیں. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے ٹیچر اور آئی ہیو بین اے ٹیچر. اٹ ریلیٹس ٹو دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے ہیومن بینگ. ہم سب انسان ہیں, اور انسانوں کو دیکھتے دیکھتے ہم دوسروں کو یہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی ایسے کر سکتے ہو, تو اچھا کریں, اچھا کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, یہ میں کر لوں جی یہ پہلے بھی, ہاؤ ٹو اوور کم لیٹ اویکننگ ہیبٹ وداؤٹ نو ریزن if often disturb my whole day schedule. I think it's a very good question. ہم ابھی اس کو لے نہیں رہے جی, میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. I totally agree with you that it's a very very important thing. اور ہمیشہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے, ایک چھوٹا سا پرنسپل آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کبھی کوئی بری عادت کو ریپلیس کرنا ہو, ایک تو یہ کہ بری عادت کو اوور کم کرنا ہو, تو کوشش یہ کیجیے کہ اس کو اوور کم کرنے کا زیادہ خیال نہ کریں. ٹھیک ہے جی, بلکہ اس کو ایک اچھی عادت سے ریپلیس کرنے کا خیال کریں. یعنی ری فریز یور پرابلم ان اے وے دیٹ اٹ ڈز ناٹ ریمین اے پرابلم. آپ ری فریز کریں اس طرح سے کہ میں آئی ایسپائر ٹو سلیپ ارلیئر ٹو لیو اے مور افیکٹو ڈے. ٹھیک ہے جی, یعنی ڈونٹ ٹیل می واٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. I don't want to wake up late in the day. No. Tell me what you do want to do. اس کو affirmative بنا دیں. ایک چیز تو یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے لیے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا آسان؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جو سب کانشیس ہے, کہتے یہ ہیں کہ سب کانشیس نیگیٹیوز کو نہیں سنتی. مثلا آپ اس کے ورد کرنے لگ پڑیں کہ آئندہ میں اے نہیں کرنا, اے نہیں کرنا, اے نہیں کرنا, تو وہ نہیں کو ڈسکاؤنٹ کر کے اے کرنا ہے, اے کرنا ہے, اے کرنا ہے سن رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ, اور پھر یہ کہ آپ بار بار اس چیز کا خیال لے کے آ رہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں, گیو یور سیلف این آئیڈیل ٹو ویک اپ ان دا مارننگ. آئیڈیل سے میری مراد ہے کوئی ایکٹیویٹی, انجوائبل ایکٹیویٹی جو آپ کریں صبح کے ٹائم پہ, اس کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ یہ میں نے کرنا ہے. اس سے آپ کو یو ول فائنڈ دیٹ انٹرنل ڈیزائر ٹو ویک اپ ان دا مارننگ. اور ادروائز مجھے نہیں معلوم کہ اس سوسائٹی میں جس میں کہ اب رات کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. پتہ ہے آپ نے, ایڈیسن نے بلب نہیں ایجاد کیا, پتہ ہے نا یہ, یعنی ایڈیسن نے کلچر ایجاد کیا ہے. ایڈیسن نے اصل میں رات ختم کر دی ہے. یہ جو کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اصل میں محض چیز نہیں ایجاد ہوئی ہوتی, وہ ایک نئی زندگی ایجاد ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. ایڈیسن کی ایجاد از ون آف دوز. بلب کی ایجاد نے اصل میں رات کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے نا جاوید نامہ میں, کوئی اس طرح کی بات ہے نا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, میں نے چراغ بنا لیا ہے, اب رات ختم ہو گئی ہے.
تو اس کے نتیجے میں جو رات کی اور پھر اب 24 گھنٹے ٹی وی, میں اس کو رحمت سمجھتا ہوں جی. آج جب میں نے لک بیک, میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت 3 گھنٹے کا ٹی وی ہوتا تھا, 9 بجے ختم ہو جاتا تھا, اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بیٹھ کے تو بات چیت ہوا کرتی تھی, اچھی اور بری, مطلب سب چیزیں چلتی تھیں. زیادہ تر تو ڈانٹ ہی پڑتی تھی, لیکن بہرحال انٹریکشن تو تھا نا, یو وڈ ٹاک فیس ٹو فیس ود پیپل. اب تو سچویشن یہ نہیں رہی, ٹھیک ہے نا جی. اب 24 گھنٹے جو ہے, اب اگر میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو نصیحت بھی کر رہا ہوں تو سامنے میچ لگا ہوا دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا بچے, سمجھ آ گئی نا. اور وہ بھی ادھر دیکھتے, ہاں جی ٹھیک ہے, تو بات ادھر ختم ہو رہی. تو یو نو دس از بیکم دی میکینیکل ایسپیکٹ آف آور لائف. اس سے ہمیں کوشش کریں کہ نکلنا ہے جی انشاءاللہ. اور یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے. انشاءاللہ آئی ول ڈسکس اباؤٹ دیز تھنگس کہ ہم کس طرح سے اپنی ہیبٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی سی پہلے ہم تیاری کریں گے جی انشاءاللہ. اور اگر بہت جلدی چاہیے ہو, آپ کو یہ کافی زیادہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہو, تو میرے پھر آپ الگ سے رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ میں اس پر بات کر لیں گے جی. جی السلام علیکم سر. کریکٹر اینڈ پرسنالٹی آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے, یہ 2 الگ ہیں, ان کو ایک نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیکل ہونا چاہیے. لیکن کسی حد تک, یعنی بہت حد تک نہیں, کسی نہ کسی حد تک پرسنالٹی کریکٹر کی ریپرزنٹیٹیو اس کو تو ہونا چاہیے. یعنی کہ پرسنالٹی اور کریکٹر میں اتنا زیادہ اگر گیپ آ جائے کہ ہپوکریسی لگنے لگے, تو اور انسان خود جانتا ہے کہ یہ میں پریزنٹ غلط کر رہا ہوں, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ ان کا گیپ ایک حد تک ہی ہونا چاہیے, اور ایک ریلیونس بھی ہونی چاہیے کریکٹر میں اور پرسنالٹی میں, ورنہ شخصیت کی جو سوسائٹی کے ساتھ ریلیونس ہے وہ فیک ہو جائے گی. لوگ اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ ہے, تو سوسائٹی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. بڑا اچھا سوال کیا جی. اینڈ دس الاؤز می کہ میری پریزنٹیشن میں جو ایک تھوڑا سا امبیلنس تھا وہ میں کلیئر کر دوں گا جی. آپ کا بہت شکریہ, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. جو یہ امبیلنس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نے ہپوکریسی سے تعبیر کیا, میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہیں بات, ٹھیک ہے جی. ہم اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹے جا کے معافی مانگو. وہ کہتے ہیں کس بات کی, بس مانگو. اچھا وہ معافی فیل نہیں کر رہا لیکن مانگ لے گا, پھر کیا کرے. آپ بہت بڑے ہیں اس کے سامنے, آپ کا چانٹا بھی بہت بڑا ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے, معافی مانگ لے گا. دس کریٹس ہپوکریسی. جب یہ بات الٹ ہو جائے, ان سائڈ آؤٹ ہو جائے, تو یہ اس سے ہپوکریسی نہیں پیدا ہوگی, ٹھیک ہے جی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز, آپ کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے دل سے السلام علیکم نکلے اور آپ بولیں نہیں. بولنا جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اور فیل کرنا دعا کا یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی وہ مجھے ڈیولپ کرنا ہے, السلام علیکم بھی کہنا ہے, یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نظر آنا چاہیے. لیکن جب میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں جو باطن ہے, اور ظاہر پر سٹریس کرتا ہوں, تو ہپوکریسی اصل میں ادھر سے پیدا ہو جاتی ہے. ادروائز اگر اس کو آپ سیکوینس کو ٹھیک کر لیں, بیلنس کر لیں, یعنی مثال کے طور پر ہم بچوں کو اپنے رول ماڈل سے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ تھینک یو اور ویلکم کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے اس ایج میں, ٹھیک ہے جی. نہ یہ جو تھینک یو, اور اسی طرح سے وہ اگر جس طرح وہ گریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں, اس طرح وہ گریٹ بھی کرنے لگ پڑے گا. لیکن آپ کو اس گریٹنگ کی سمجھ تو دینی پڑے گی نا کہ یہ بیٹا اصل میں ہماری دعا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, یو نو وی آر پریئنگ فار ایچ ادر. ہم ایک یہ وہ کانورسیشنز ہیں. تو کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, دیر آر بیسیکلی 3 پارٹس جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں جی. اگر میں نے کسی کے حوالے سے بات کرنی ہے, 3 پارٹس. رول ماڈلنگ, آپ کی رول, بیکاز یو آر دی انفلوئنس, آپ کی طرف سے یہ انیشیٹ ہوگا. نمبر 2 از دی انوائرمنٹ دیٹ یو آر کریٹنگ. اس کے میسیجز اور آپ کے میسیجز میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج سے یہ فیصلہ کرتے ہیں
کہ ہم سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. اور اتنے میں وہ ایک ویٹر جو ہے وہ آ کے تو ادھر چائے رکھتا ہے اور چائے تھوڑی سی گر جاتی ہے. اوئے اندھا ہے تم؟ ہاں جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. ناؤ دس از اے ڈفرنٹ میسیج. یہ تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہو رہی ہے میرے پیغام میں جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور میرے رویے میں. یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اینڈ نمبر 3, اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن. اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں معز امجد سے یہ بات نہیں کی جا سکتی تو اس خیال کو پہلے ختم کریں. یعنی یہ کی جا سکتی ہے, یہ کی جا سکتی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس فورم پہ پریزنٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کر سکتے ہیں بات. ٹھیک ہے جی. ناؤ دس از امپورٹنٹ. یا انہنڈرڈ کمیونیکیشن کا ایک اور تقاضا یہ کہ ہم یہ پبلک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی انسیف فیل کر رہا ہو کہ میں نے اگر یہ بات کر دی اور میں نے بات ٹھیک نہ کی تو لوگ مذاق اڑائیں گے. یہ اس انوائرمنٹ کی فلا ہے نا. انوائرمنٹ کے ایٹریبیوٹس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے, نمبر 2. اور نمبر 3, اوپن کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے. اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن, یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اصل میں انسان کو وی کین ایکچولی ہیلپ ایچ ادر ان ڈیولپنگ گڈ کیریکٹر. خاص طور پر اگر میں انفلوئنس میں کر رہا ہوں جی, یہ کہہ رہے ہیں جی معیشت کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے اگر مزاج سے مختلف کریئر کا انتخاب کر لیا گیا ہے, کیا یہ اخلاقی مسئلہ ہے؟ یہ اخلاقی مسئلہ مجبوری اگر ہے تو کیا کر سکتے ہیں جی اس میں. بٹ آئی تھنک دیٹ انسان کو یہ زندگی کو بڑی ویلیو دینی چاہیے, بہت زیادہ ویلیو دینی چاہیے. یو ور میڈ ٹو بی ایکسیپشنل. میڈیوکریٹی از مائی چوائس. اس کو ذہن میں رکھیں. میں یہ آئیڈیلسٹک بات نہیں کر رہا ہوں جی, ہرگز نہیں کر رہا ہوں. میں اس کے اوپر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گند پیدا نہیں کیا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میڈیوکریٹی پیدا نہیں کی ہے. لیکن میں اصل میں جلد سے جلد, اور یہ سوسائٹی کے دیے ہوئے سٹینڈرڈ ہیں, جلد سے جلد اپنے آپ کو سیٹل بھی کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو مل رہا ہے اس پہ اکتفا بھی کرنا چاہتا ہوں. نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لیول کا کارپینٹر بنایا تھا, لیکن میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو بی این انجینئر. ٹھیک ہے, میں میڈیوکر انجینئر بننا پسند کرتا ہوں, یا میڈیوکر ڈاکٹر یا میڈیوکر لائر بننا پسند کرتا ہوں, کیونکہ سوسائٹی اس کو ویلیو کرتی ہے, بجائے اس کے کہ میں ایک ایکسیپشنل پلمبر بن جاؤں. ایکسیپشنل. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک آپ اصل میں اپنے شوق کو بہت ویلیو دیں اور اس شوق کو ڈیولپ کریں, زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کریں. یہ دس ول ایکچولی ٹیک یو ٹورڈز دی ایکسیپشنالٹی آف یور اون پرسنالٹی. کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت خاص بنایا ہے, میں معمولی چیز نہیں ہوں, اللہ کی مخلوق ہوں, میں اللہ کی کریشن ہوں. اس چیز کو ویلیو دینا شروع کریں اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جی. عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, پھر جسٹ ٹرائی اٹ آؤٹ. تھوڑی سی مشکل بھی آئے گی, اپنے شوق کے لیے مشکل بھی برداشت کریں. تو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیں. آزمائش میں کبھی نہ ڈالیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آزمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن آہستہ آہستہ اپنے ساتھ کوئی پیرلل ارینجمنٹس کر کے ٹرائی ٹو موو ٹوورڈز واٹ یو ریئلی لو ٹو ڈو. یہ ضرور کریں, یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا ضرور کریں جی. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کیا ہے جی. یعنی آئی ٹیل یو کہ میں نے 3rd ایئر میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. اور ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, محنتی اسٹوڈنٹس کو, کہ نہیں میں یہ شوق رکھتا ہوں, میں نے یہ کرنا ہے. They just did it and they delivered extraordinary in what they did. تو یہ چیز جو ہے, اب you are extraordinary, just remember that. And this is not a motivational thing that I'm saying. Honestly, میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی ہے. If you don't agree with that reason, I don't have a problem. یعنی میں نے یہ بتایا آپ کو کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کوالٹی پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یہ نہیں ہے کہ یہ چھا جائے اور یہ کچھ لوگ اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایکسیپشنل لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن ہم اصل میں سوسائٹی کی مجبوریوں کے اندر پھنس جاتے ہیں, اور کچھ ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں, کچھ ہمارے شوق کے خلاف ہم نے پیدا کر لیے. واٹ از یور تھاٹس اباؤٹ ورلڈلی وزڈم اینڈ کیریکٹر؟ I don't know what you mean by worldly wisdom. I mean, if you mean what you call practical wisdom, street wisdom,
I don't think that the two go together. Street wisdom can generally be considered as something quite opposite character. Street wisdom is like being shrewd. ٹھیک ہے جی, میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں کو I can take advantage of people, not let people take advantage of me. یہ والی جو چیز ہے, یہ کیریکٹر, میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ شاید یہ نہیں ہے جی. میرے یہ اسٹینڈرڈز نہیں ہیں جی. یعنی میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. میرے خیال میں اسٹینڈرڈز اس سے بلند کر کے ہمیں بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں. ہم لیٹس ٹرائی ٹو بی کلوزر ٹو گاڈ. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو قریب لے جائے گی, کیونکہ یہ موقع ملا ہوا ہے, یہ موقع ہے, آج ہے نا. کتنی خوشی کی بات ہے, یہ آج ہے اور یہ کسی لمحے ختم ہو جانا ہے. اس کو جتنا قریب ہو سکتے ہو جاؤ. ایک اور اسٹریٹ وزڈم کا دھوکہ کسی کو دے دیں گے تو شاید اور تھوڑے سے دور ہو جائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اسٹینڈرڈ سے نکلنے کی کوشش کریں جی. دس از ویئر آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ یہ ایشو نہیں ہے, میرا یہ ایشو نہیں ہے جی. جی جی اوکے, اس کو ہم اگلی دفعہ کر لیں پھر. یہ جو دو رہ گئے ہیں یہ ہم ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ ہے. میرا سوال ہے کہ آپ نے شروع میں کریکٹر ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ڈسٹنکشن کی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہم نا بہت زیادہ فوکسڈ ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر. اس کی کچھ ریزنز بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہے تو اسے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کچھ شو آف کرتا ہے, یا بزنس میں آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اگرچہ آپ کا دن کتنا بھی برا ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اس کی طرف ڈرائیو کرتی ہیں. لیکن ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرف ہمیں کون سی چیز ڈرائیو کرے گی جو ہم اندر سے محسوس کریں؟ ویری گڈ کویشچن جی, ویری گڈ کویشچن. جب میں سوچتا ہوں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے جی. اور میں نے جب بھی اس پہ بات کی ہے تو مجھے ایک کویشچن مارک رہتا ہے میرے ذہن میں کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو ایتھیسٹس ہیں, ان کو کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے. میں نے ہمیشہ اس ڈسکشن کو اوائڈ کیا, ایک بڑی ریلیجس ڈسکشن ہے. میرے لیے کیا چیز ڈرائیونگ فورس ہے وہ تو خدا کی قربت ہی ہے جی, کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ مجھے کدھر سے ملتا ہے کہ یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر خیر اور شر کا شعور ہے یہ اس کے اندر ودیت کیا گیا, یہ مذہب سے پروسیڈ کرتا ہے جی. یہ انسانیت کے ناطے ہمیں دیا گیا, نہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے. یعنی یہ مذہب سے پروسیڈ کرتا ہے, یہ مذہبی, یہ ایک ڈائریکٹ الہام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کی بیسس پر یعنی میں اس کی بیسس پر اگر اپنا تزکیہ کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا. یہ قرآن مجھے بتاتا ہے جب, تو مجھے لگتا ہے کہ دس از اے سفیشینٹ موٹیویشن فار اے بلیور ان گاڈ. ٹھیک ہے جی, اے ویری سفیشینٹ موٹیویشن. اب سوال صرف ایک رہ جاتا ہے کہ واٹ ڈو آئی مین بائی بلیف ان گاڈ. فیتھ, وہ کیا فیتھ ہے کہ جو مجھے کنسسٹنٹلی اس پر قائم رکھ سکے, کیونکہ فیتھ کے اندر خود اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں, اس پر ہم پوری گفتگو انشاءاللہ کریں گے. لیکن جو وہ چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے, اگر فیتھ ان گاڈ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہے, یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آدمی کو اگر وہ اس آواز کو سننے کی طرف اپنا کان لگائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک انٹرنزک اسٹرینتھ بھی ڈیولپ کرتی ہے. یہ خود ایک طاقت بنتی ہے کہ میں اس کے اوپر کھڑا رہوں گا میں. اور اسی کی بیسس پر یعنی وہ جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے سچائی کے لیے جانیں بھی دی ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اگرچہ وہ اس طرح سے خدا کے ماننے والے نہ ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس جگہ تک انسان اس اسٹرینتھ کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ تب پہنچتا ہے, یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تب پہنچتا ہے کہ جس وقت وہ اس کی آواز کو سننے کی طرف توجہ دے. یعنی دیکھیے, میں یہ آواز بڑی ہلکی سی ہو سکتی ہے, اگر میں اس کو نہ سنوں یہ ختم ہی ہو جاتی ہے. وہ جو جس کی مثالیں بھی آتی ہیں نا بعض, کہ یعنی آپ کو پہلی دفعہ جھوٹ بولنے پر جو کانشنس کی آواز ہوگی آپ کی بڑی اسٹرانگ ہوگی, اوہ یار کیا ہو گیا, یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی, اللہ معاف کر دے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے.
مجھے خیال یہ آتا تھا کہ میرے والد صاحب فوت نہ ہو جائیں, کہ میں نے جھوٹ بول دیے کہ اب یہ نہ ہو جائے, کہیں نانا جی فوت نہ ہو جائیں, اس طرح کی چیزیں خاص. ہم مطلب یہ انہیں کو نہیں اصل میں وہ جو فیئر ہے نا اس کی وہ کیسے جھلکے گا, کیونکہ پھر تو اصل میں مر گیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. پھر تو میں اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اس طرف بھی اسٹرانگ کرتی ہے. وہ بیسیکلی میرا اس آواز کو سننا ہے, اس کو میں سنوں اور بے کم و کاست اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مزید سپورٹ کرتا ہے. اور پھر یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دے ایمان کے, کیونکہ ایمان کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اصل میں جب تک زندگی ہے اس کے بارے میں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. تو آئی ہوپ دیٹ آئی آنسرڈ یور کویسچن. جی تھینک یو ویری مچ. جی دوسرا سوال. جی السلام علیکم. جی بیٹا. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ جو آپ کریکٹر کی بات کر رہے ہیں تو کریکٹر ریلیونٹ ہوتا ہے آپ کی موریلٹی اور ایتھکس کے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب ہم ایز اے وول جب بات کرتے ہیں تو اس کا گراؤنڈ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ہم تھیری سے پڑھتے ہیں موریلٹی کی, تو اس کے اندر مورل سبجیکٹیوزم ہے کہ میں جو ایک سبجیکٹ ہوں تو میں یہ آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے الکوہل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ کلچر ریلیٹیوزم کی ایک تھیوری ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا کے اندر ستی کا کنسیپٹ تھا کہ وہ اب جو ایک بیوہ خاتون ہوتی تھی اسے وہ جلا دیتے تھے, تو اس طرح سے سیٹ ہو گیا. اسی طرح ایک ایگوئزم کی تھیوری ہے کہ جو میری پروفٹ میں ہوگی چیز ایک سیلفش کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح ڈیوائن کمانڈ تھیوری کی آپ نے بھی بات کی ہے اور کانٹ کی تھیوری ہے, تو اس کے بارے میں ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامن گراؤنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ کامن گراؤنڈ کیا ہوگا بیسیکلی؟ دیکھیے یہ جو جتنی بھی تھیریز ہیں نا جی, اس کو میں اگر سمرائز کروں تو یہ بیسیکلی ہیومن ڈیولپمنٹل تھیریز ہیں, ٹھیک ہے جی. کہ ہم اس کو یعنی اگر آپ پیاجے کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹل تھیری ہے اس کو سامنے رکھ لیں تو پرائمریلی یہ بیسیکلی اس چیز کی بھی ڈیولپمنٹ کرتی ہے جس کو کولبرگ نے بہت بیان کیا. کولبرگ کا یہ کہنا کہ یہ جو مارل ڈیولپمنٹ ہے یہ کن سٹیجز سے گزرتی ہے اور سارا ہاؤ ڈز اٹ ہیپن, اور کس طرح سے ہماری سبجیکٹ آبجیکٹ ریالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں اوور ٹائم. یہ جو اسپیکٹ ہے اس میں جس وقت اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے بات واضح ہو جائے گی. ابھی ان کا عبداللہ کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی کہ ہماری اندر کی آواز ہوتی ہے, اور میرے اندر یہ آواز جب آتی تھی تو یہ تھی کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ فوت نہ ہو جائے, کہیں یہ. لیکن ایک چیز میں نے اس میں نہیں بیان کی. ایک پہلے لیول آف ڈیولپمنٹ پہ انسان کے اندر یہ جس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں, انسان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا گلٹ, وہ گلٹ نہیں ہوتی جو آپ کے اندر ہوپ فلی جو آپ کے اندر ہوگی. میرے آپ کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ گلٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, یہ ہے گلٹ. پہلی سٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ گلٹ یہ ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اچھا بلکہ اس سے بھی پہلی سٹیج پہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے جس نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے, اور وہ جنرلی میرے پیرنٹس ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ تو ایک ہے کانسیپٹ آف گلٹ ڈیولپ کرے گا, اور گلٹ ایز اسٹیجز پروگریس, جب میں اس کو تیسری سٹیج پر آتا ہوں تو یہ گلٹ وہ بن جاتا ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے. جس وقت ہم پہلی دفعہ آنکھ کھولتے ہیں اور زندگی کے بارے میں سمجھنا بوجھنا شروع کرتے ہیں, تو میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ میرے نواسے نے وہ تھینک یو کہا. اگر وہ اس کے گھر میں شکریہ بولا جا رہا ہو تو وہ کڑیا کر کے کچھ بولے گا, سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ, اس سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی دس از واٹ ہی از گوئنگ ٹو بی ایکسپوز ٹو, اور وہ وہی ویلیو اڈاپٹ کرنا شروع کرے گا. اور اس ویلیو کو اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے گا, اپنے محلے میں گھومتا پھرتا نظر آئے گا. اس کے بعد ادھر سے کچھ چیزیں اخذ کرنا شروع کرے گا, اس میں وہ تضاد محسوس کرے گا کہ گھر میں تو یہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے. اب یہ ایکسپوجر بڑھ رہا ہے. اس کے بعد ٹیچرز ایڈ ہو جائیں گے زندگی میں, ایکسپوجر مزید بڑھنا شروع ہو گیا. وہ جو آپ کا فریم آف ریفرنس ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. اینڈ دین یو کم ٹو اے اسٹیج where you start actually questioning the values that we learned from our society. ٹھیک ہے جی. میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک یونیورسل پرنسپلز کی بات کرتا ہوں تو بیسیکلی یہ وہ پرنسپلز ہیں جو کہ ستی والے بھی مانتے ہیں, جو کہ میں بھی مانتا ہوں اس سوسائٹی میں, جو کہ جس میں عمل کوئی نہیں کرتا اس سوسائٹی میں. یہ ذہن میں رکھیے, یعنی ہم سارے وہ صرف مانتے ہی ہیں.
ٹھیک ہے نا جی, لیکن پھر بھی پوری طرح سے مانتے ہیں, عمل نہ بھی کرتے ہوں تب بھی مانتے ہیں. افریقہ میں بھی مانا جاتا ہے, جنگلوں میں بھی مانا جاتا ہے, یہ والے پرنسپلز, ٹھیک ہے جی. اب وہ پرنسپلز یونیورسل ہیں, ان کی اپلیکیشن کلچرل ہوتی ہیں اور وہ کچھ ہو نہیں سکتی. یعنی اپلیکیشن مثال کے طور پر رسپیکٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو کھڑے ہو کے ملیں گے, نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گلے ملیں گے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاتھ ملائیں گے, یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کریں گے جو ہماری سوسائٹی نے ہم کو سکھایا ہے, لیکن رسپیکٹ از دا یونیورسل پرنسپل. یہ بات واضح ہوگی جی. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر میں جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ یونیورسل ہیں جی. جی آخری سوال کر لیتے ہیں جی, ہم ان چیزوں کو وی کین ٹیک دیم ٹو دا نیکسٹ سیشن. یہ 2 سوال رہ گئے ہیں. اور جی آپ کی بات سمجھاؤں کہ جو آپ یونیورسل پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے اکارڈنگ وہ ہمارے انٹرانزیٹ ہیں کہ ہمیں انیٹ, آپ بیسیکلی یہ بات کوائٹ رائٹ جی. انیٹ ہیں. سم ٹائمز وی آر ناٹ اویئر آف دوز انیٹ پرنسپلز, سم ٹائمز somebody will talk about them. انیٹ کا کرائٹیرین بڑا خوبصورت میرے خیال میں قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے کہ وہ یہ کرائٹیرین یہ ہے کہ جس وقت آپ سبجیکٹ ہیں, لیٹ سے میں یہاں پر سائیکالوجی کا سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں یوز کر رہا, یعنی اف یو آر دا سبجیکٹ آف ریسپیکٹ, ہاؤ ڈو یو فیل لائک اٹ, ڈو یو لائک بینگ ریسپیکٹڈ, اف یو لائک بینگ ریسپیکٹ. یعنی اس میں جو بیسک پرنسپل ہے مورالٹی کا, وہ مجھے لگتا ہے کہ گولڈن رول ہی ہے. وہ جو دا گولڈن رول جو ہے نا, جو یہ کہتا ہے کہ ڈو unto others as you want others to do unto you. تم دوسروں کے ساتھ ویسے معاملہ کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں. یہ دس از نون ایز دی گولڈن رول. دی گولڈن رول اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہی آئے گا. اور یہ دس از اے کامن رول. اس کو بلکہ اسٹیون کوی نے پرنسپل کہا ہے. پرنسپل, ون آف دا پرنسپل از دی گولڈن رول, کہ آپ مورالٹی میں اصل اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھلا انسانیت والا رویہ رکھیں تو مجھے بھی آپ کے ساتھ انسانیت والا رویہ رکھنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ اس پیمانے پر لے کر آئیں گے تو وہ اگر اف اٹ پرووز ٹو بی رائٹ دین اٹ از رائٹ. اس کو قرآن مجید نے وہ سورہ مطففین میں بیان کر دیا نا, اور اس کو دیکھیے کس شدت کے ساتھ بیان کیا. یہ کہا کہ یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہ کیا یہ گمان بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کے حضور پہ اٹھائے جائیں گے. اگر یہ گمان بھی نہیں رکھتے تو پھر ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو کم از کم گمان تو ہو تو ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ابھی کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے. اللہ خیریت رکھے. یہ 2 کویسچنز رہ گئے ہیں, یہ میرا خیال ہے اس کو ہم اگر آپ اگلے سوالات میں یہ سب سے پہلے اگر کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ.